بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ مقرنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور مقرنہ کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو مختلف ممالک میں نام ہیں، اس کے جو فنکشنز ہیں یعنی کہ فرائض ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو جب اس کی تنظیم کے بارے میں بتایا تھا تو آئی ٹولڈ یو کہ مقرنہ جو ہے دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا ایک ہاؤس ہے تو اٹ از یونی کیمرل یعنی یک ایوانی مقرنہ ہے، اور اگر اس کے دو ہاؤسز ہیں تو اٹ از بائی کیمرل یعنی دو ایوانی مقرنہ ہے۔ بیشتر ممالک میں آپ دو ایوانی مقرنہ ہی ہے، کچھ ممالک میں ابھی تک یک ایوانی مقرنہ بھی ہے، جن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ممالک بنگلہ دیش ہے جس میں جیسے کہ جس میں اسرائیل ہے، ان ممالک میں یک ایوانی مقرنہ ہے۔ اب ہم جو ہے پڑھتے ہیں کہ یک ایوانی مقرنہ کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں اور دو ایوانی مقرنہ کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں۔ جو یک ایوانی مقرنہ کی خوبیاں ہیں وہی دو ایوانی مقرنہ کی خامیاں ہیں، اور جو دو ایوانی مقرنہ کی خوبیاں ہیں وہی یک ایوانی مقرنہ کی خامیاں ہیں۔ تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ اگر آپ کو کمپیریزن بھی آ جاتا ہے تو آپ اس کویسچن کو سالو کر سکیں، اور اگر آپ کو کمپیریزن نہیں بھی آتا تو بھی آپ جو بھی آپ کو کویسچن پوچھا جائے آپ اس کو ایزیلی حل کر سکیں۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں یونی کیمرل، اس کی خامیاں اور بائی کیمرل کی خوبیاں، پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پریونشن آف ایبسلیوٹنس یعنی مطلق العنانیت کی روک تھام ہے۔ یہ یک ایوانی مقرنہ کی تو خامی ہے کیونکہ ظاہر ہے، لیکن اسے دو ایوانی مقرنہ کی خوبی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر دو ایوانی مقرنہ ہوگی تو ظاہر ہے کوئی بھی ایوان جو ہے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکے گا اور دونوں ایوان ایک دوسرے پر کڑی نظر رکھیں گے۔ جیس مل نے کہا ہے کہ اگر طاقت اور اختیار کی نگرانی نہ کی جائے تو اس میں جابرانہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دو ایوانی مقرنہ ایسی چیز ہے کہ اسی سے ایبسلیوٹنس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یک ایوانی مقرنہ ہوگی تو اس میں اختیارات ایک ہی مرکز پر جمع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے مطلق العنانیت کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو وہاں پہ ہیڈنگز میں لکھیں گے تو آپ اس کو مطلق العنانیت کی روک تھام لکھیں گے، جب آپ اس کو یونی کیمرل کی ڈی میرٹس میں لکھیں گے تو آپ اس کو صرف مطلق العنانیت لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جلد بازی، پریونشنز آف ہیسٹلی، جلد بازی کی روک تھام، کہ ارسطو نے کہا تھا قانون بغیر جذبات کے دانش مندی کا نام ہے، لہٰذا جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں جذبات کی بجائے سکون سے سارے معاملات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور دو ایوانی مقرنہ کا نظام جو ہے وہی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس نظام میں قانون بننے کا امکان جلد بازی میں بہت کم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پہلے ایک ایوان میں آئے گا بل، پھر دوسرے ایوان میں جائے گا، اور دوسرا ایوان اگر وہ غلط ہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے یا اس میں امینڈمنٹ یعنی کہ ترمیم بھی تجویز کر سکتا ہے۔ تو اس لیے دوبارہ غور و خوض کے بعد بہتر قانون سازی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر جارج واشنگٹن نے امریکی ایوان بالا کے متعلق کہا تھا کہ اس میں ایوانی نمائندگان کی ابلتی ہوئی چائے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، مطلب وہاں پہ ایوان زیریں ایوان نمائندگان ہے اور ایوان بالا سینٹ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوانی نمائندگان میں جو تیزی میں کام ہوتے ہیں یہاں پہ ان کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے ایک امپورٹنٹ چیز نظر ثانی ہے، جو کہ یک ایوانی مقرنہ کی تو خامی ہے لیکن دو ایوانی مقرنہ کی وہ خوبی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ خامی کیسے ہے کہ اس میں نظر ثانی کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ایک ایوان ہے وہ جو چاہے گا منظور کرے گا، اور اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہوگی تو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر دو ایوانی مقرنہ ہوگی تو اس کی یہ خوبی ہے کہ دونوں ایوان جو ہیں، پہلے ایک ایوان کے پاس آئے گا بل، پھر دوسرے ایوان کے پاس جائے گا تو دوسرا ایوان جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی خامی وغیرہ تو نہیں رہ گئی، کیونکہ موسٹلی ایوان بالا میں ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس وقت بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے وہ نظر ثانی کر کے قانون کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈویژن آف ورک ہے، تقسیم کار ہے، کہ دو ایوانی مقرنہ میں ایک اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے دونوں ایوانوں میں، اور اس طرح سے ایک ایوان پر بوجھ نہیں پڑتا ہے، قوانین جلد بنتے ہیں اور وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔
اور اس طرح سے مقننہ کا معیار بھی بلند ہوتا ہے۔ اب اگر یہی چیز اگر ہم یکیوانی مقننہ میں لیں تو وہاں پہ یہ خامی کنسیڈر ہوتی ہے کہ کام کی تقسیم نہیں ہو پاتی۔ ہم اس کو اس ہیڈنگز میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ کام کی زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو یکیوانی مقننہ ہے وہ کام کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتی ہے۔ اس کے بعد سوٹیبل فار فیڈرل اسٹیٹس ہے کہ وفاقی ریاستوں کے لیے یکیوانی مقننہ قطعاً موضوع نہیں ہے، اس کے لیے دو ایوانی مقننہ ہی ٹھیک ہے، جس میں ایک طرف تو کیونکہ ایوان بالا میں اکائیوں کو مساوی نمائندگی دے دی جاتی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کی سینٹ جو ہیں وہ اس کی کافی عمدہ مثال ہیں۔ وہاں پہ ایوان بالا میں مساوی نمائندگی ہے اور ایوان زیریں میں جو ہے ہر اسٹیٹ کو اس کی آبادی کے حساب سے نشستیں دی جاتی ہیں، تو اس طرح سے صوبوں کے مفادات جو ہے ان کا بھی تحفظ ہو جاتا ہے، جو کہ یکیوانی مقننہ میں کسی بھی طور موضوع نہیں ہے۔ اس لیے یکیوانی مقننہ جو ہے وہ وحدانی نظام میں تو کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن وہ وفاقی نظام میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس میں قابل افراد کی خدمات جو ہیں وہ لی جاتی ہیں دو ایوانی مقننہ میں۔ ظاہر ہے کہ ایوان بالا میں ایسے لوگ آتے ہیں جو الیکشن کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے اور قوم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو ایوان بالا میں نمائندگی دے دی جاتی ہے، جبکہ یکیوانی مقننہ میں ایسے قابل اور جو باصلاحیت افراد ہیں ان کی خدمات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کے بعد ابھی میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی تقسیم کار کی، اسی سے ریلیونٹ ایک فکرہ کہ سوچ و بچار کے لیے یہ مناسب وقت مہیا کرتی ہے۔ جب دو ایوان ہوتے ہیں تو اس میں دونوں ایوانوں کے پاس مسودہ قانون پر غور و خوض کے لیے مناسب وقت ہوتا ہے، لہٰذا مسودہ قانون جتنا جو بھی بل ہے اس کے تمام پہلوؤں پر زیر بحث لایا جاتا ہے، اس کے بعد اسے منظور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یونی کیمرل لیجسلیچر ہوگی، ایک ایوانی مقننہ ہوگی، تو اس میں ایک ہی ایوان پر کام کا تمام بوجھ ہوگا، تو اس لیے ہر مسودہ قانون پر غور و خوض کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرٹ جو ہے وہ یہ رائے دیتا ہے کہ تاریخ نے دو ایوانی مقننہ کے حق میں فیصلہ دے رکھا ہے، طرز حکومت کوئی بھی ہو، whether it is unitary form of government, whether it is federal form of government, whether it is presidential, whether it is parliamentary, we can't neglect the, you can say the betterment, you can say the اس کی افادیت جو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں لیبر پارٹی نے دارالامراء کے خاتمے کو اپنے انتخابی منصور کا حصہ بنایا، لیکن جب وہ برسر اقتدار آئی تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میریٹ کی رائے بالکل درست ہے کہ آج دنیا بھر میں دو ایوانی مقننہ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے دو ایوانی مقننہ کی خامیاں اور یک ایوانی مقننہ کی خوبیاں۔ اب وہی بات ہے کہ جو ایک کی میرٹس ہیں وہ دوسرے کی ڈی میرٹس ہیں، تو یہاں پہ ہم بائی کیمرل کی ڈی میرٹس کو ڈسکس کریں گے، تو وہی یونی کیمرل کی خوبیاں کہلائیں گی۔ سب سے پہلے ہے یونیک ان ایکول فارمیشن آف اپر ہاؤس، کہ ایوان بالا کی غیر یکساں تشکیل۔ دنیا بھر میں جو یونی کیمرل لیجسلیچر ہے اس کی تشکیل کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن جو بائی کیمرل لیجسلیچر ہے اس کی سلسلہ میں برطانیہ میں جیسے کہ موروثی ہے، کینیڈا میں نامزدگی ہے، امریکہ میں وہ انتخابی ہے، پاکستان میں بالواسطہ انتخاب اس میں ہوتا ہے، امریکہ میں بھی یہ انتخابی ہے، اور جاپان میں مخلوط طریقہ رائج ہے۔ تو مفکرین اس کی تشکیل میں پائے جانے والی غیر یکسانیت کو اس کا سب سے بڑا نقص جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، اور یہی یکیوانی مقننہ کی خوبی ہے کہ اس میں ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے فائدہ ہے۔ لاسکی یہ کہتا ہے کہ اگر ایوان بالا ایوان زیریں سے اختلاف کرتا ہے تو یہ اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے طبقاتی منافرت کا خطرہ پیدا ہوتا ہے اور دونوں ایوان جو ہیں ان میں رساکشی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ایوان زیریں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو وہ بے معنی اور فالتو ہے۔ اس کے بعد مور ایکسپینڈیچر ظاہر ہے کہ اگر ایک ایوان ہے تو کم خرچ ہوگا، وہ اکنامیکل ہوگا، اگر دو ایوان ہیں تو اخراجات زیادہ ہوں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کے دو ایوان ہونے کی وجہ سے خرچ بھی دوہرا ہوگا، جبکہ اخراجات کا مقابلہ میں اس کی افادیت بھی کم ہے، اس لیے چھوٹے اور غریب ممالک کے لیے اس طریقے کو اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ویسٹیج آف ٹائم ہے، ظاہر ہے دو ایوان ہیں تو دونوں ایوانوں میں قانون سازی پہ کافی وقت لگتا ہے، پہلے ایک ایوان میں مسودہ قانون مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس کے بعد دوسرے ایوان میں بھی یہی مراحل آتے ہیں، اس طرح سے دوہرا وقت صرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد تعطل اور کشیدگی ہے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایوان کسی بل کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور اپنے اپنے موقف پر ڈٹ جاتے ہیں،
اور کوئی بھی ایوان مصالحت پر قائل نہیں ہوتا ہے، اور زیر بحث بل کے بارے میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بینجامن فرینکلن نے 2 ایوانی مقننہ کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی تھی کہ جس میں 2 گھوڑے آگے اور پیچھے ہے اور وہ گاڑی کو مخالف سمتوں میں کھینچ رہے ہوں، جبکہ یک ایوانی مقننہ میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں کوئی تعطل، کوئی کشیدگی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ہی ایوان ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کام کو ہینڈل کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ کسی قسم کی کشیدگی کا خطرہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ بڑا سموتھلی جو ہے وہ نظام حکومت کو رن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قدامت پسندی، کنزرویٹیونیس۔ ایوان بالا قدامت پرست ہونے کے باعث ترقی پسند قوموں کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اصلاحات کو ایوان بالا ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے مخصوص طبقہ کو تحفظ دیتا ہے۔ اس کے بعد اٹ از ان ڈیموکریٹک۔ ایوان زیری کے فیصلوں سے ایوان بالا کا اختلاف غیر جمہوری قدم ہے، کیونکہ ایوان زیری جو ہے وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، عوام کے لوگ ہوتے ہیں، عوام ان کو اپنے ووٹ سے منتخب کر کے بھیجتے ہیں، اور اس کے نمائندوں کو ہی فیصلوں کا اختیار ہونا چاہیے۔ ایوان بالا موسٹلی ملکوں میں عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی ایوان زیری کے اگر وہ فیصلوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو یہ غیر جمہوری ہے۔ اٹ از ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک اینڈ اٹ از اگینسٹ دا سوورینٹی آف دا میسز۔ اس کے بعد ہے فکسیشن آف رسپانسبلٹی، یعنی ذمہ داری کا تعین۔ 2 ایوان مقننہ میں کوئی بھی ایوان ذمہ داری جو ہے وہ نہیں لیتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو دونوں ایوان ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اس طرح سے ذمہ داری کا تعین نہیں ہوتا ہے، جبکہ یک ایوان مقننہ میں ذمہ داری کا تعین بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ سسٹم، کیونکہ اس کی جو بھی آرگنائزیشن ہے، اس کا جو میتھڈ ہے، اٹس ویری ٹف، اٹس ویری کمپلیکیٹڈ، اینڈ موسٹلی جو کنٹریز ہیں، موسٹلی جو اسٹیٹ ہیں، where the people are illiterate, they can't even understand the organization of bicameral legislature. تو اس لیے in contrary to that unicameral legislature is basically a very simple system which can easily be understand by every people which is to maybe literate or not literate. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد لیس پاورز ہیں، معمولی اختیارات، کہ 2 ایوانی مقننہ کے نظام میں عام طور پر جو ایوان بالا ہے اس کو ایوان زیری کے مقابلے میں کم اختیارات ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے اخراجات ایوان زیری سے کم نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ اپنے دونوں کی خوبیاں اور خامیاں پڑھ لی ہیں۔ موجودہ دور میں ایوان زیری کو اور ایوان بالا دونوں کو پسند کیا جاتا ہے، اور یہ جو موجودہ نظام ہے وہ 2 ایوان مقننہ کا نظام ہے، اور وفاق کی کامیابی کے لیے، فیڈریشن کی کامیابی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 2 ایوان مقننہ کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ Your lecture is complete. اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو you may inquire. We will there to help you. Thank you so much.